ویلکم بیک ناظرین. دیوتاؤں کے حوالے سے بات کرتے کرتے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیوتاؤں کی نہ صرف جو ہمارے پاس مختلف میتھولوجیز ہیں، داستانیں ہیں، ان میں نہ صرف وہ انسانیت کا قتل عام کرتے تھے بلکہ ان کی آپس میں بھی بہت سی جنگیں اور ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں. لیکن میں یہاں پر اسی دیوتاؤں کے اور جنہیں میں یوں کہوں کہ ہمیں انگریزی میں بڑے مختلف نام ملتے ہیں، ڈیمنز بھی ہیں، بیسٹ بھی ہیں، ڈیٹیز بھی ہیں. یوں کہے تو اردو میں ان کے لیے کہ وحشی خونخوار لوگ تھے، جبارین تھے، جائنٹس تھے، دیویکل لوگ تھے، دیوتا تھے، ان کی مختلف اقسام تھی. لیکن ناظرین ایک اور بہت داستان مشہور و معروف موجود ہے کہ 5ویں صدی عیسوی میں یورپ کے شمال مغرب میں موجود ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ جسے کہ کنگ میرووی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یورپ میں موجود بڑی بڑی بادشاہتوں کا بانی بھی وہی ہے کہ اس کے خاندان کے افراد ہی وہ بنے. ناظرین اس داستان کے تحت کنگ میرووی بھی کسی بیسٹ کے نسل آدم کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں اس کی پیدائش عمل میں آئی تھی، اور وہ بیسٹ جو تھا، وہ جو درندہ تھا، وہ جو وحشی تھا، وہ سمندر میں سے برآمد ہوا تھا. یہاں پر میں آپ کو روک کر بائبل سے کتاب مکاشفہ کا ایک حوالہ ضرور سنانا چاہوں گا. ناظرین اس حوالے کو غور سے سنیے گا، اور پھر اس کے بعد ہم بائبل ہی کی کتاب دانیئیل کی جانب بھی توجہ کریں گے. بائبل کی کتاب مکاشفہ میں یہ حوالہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے میرے محترم ناظرین کہ پھر میں نے اس اژدھا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی. یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر و مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. ناظرین اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانی روحیں بادشاہوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتی ہیں. اور پھر اسی کانٹیسٹ میں تھوڑا سا آگے جا کر اسی کتاب مکاشفہ میں یہ لکھا ہے کہ اور انہوں نے ان سب کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے، اور ناظرین گرامی آپ اسے آرمیگڈن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ روز عظیم کی سب سے بڑی جنگ. اسی کتاب مکاشفہ کے 13ویں باب کی پہلی ورس میں اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سارک تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ بائبل ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ صرف شیاطین جو ہیں وہ شیطانی روحوں کے ذریعے سے بادشاہوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ سمندر سے ایک ایسا حیوان نکلے گا، ایک ایسا بیسٹ نکلے گا
کہ جس کے سر پر 10 سینگ یعنی 10 بادشاہتوں کے تاج ہوں گے اور ان کے سینگوں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، کہیں ایسا تو نہیں کہ بائبل کی اس روایت میں آنے والے کنگ میروی کا، جو کہ میروونگین ڈائنسٹی کا بانی تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی اولاد میں سے بعد میں 10 مختلف سلطنتوں کے بادشاہ ہوئے۔ ناظرین، بائبل کی کتاب دانیال میں ہمیں ایک اور بڑی حیرت انگیز پیشن گوئی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام آپ نے یہ پیشن گوئی کی، جو آپ نے مکاشفہ دیکھا، جو مینڈا اس کا جو آگے تفسیر تعبیر بتائی جا رہی ہے، جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ ماد اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے، وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس جیسا نہ ہوگا۔ ناظرین، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یونان کا جو پہلا سینگ بڑا بادشاہ سکندر مقدونی، الیگزینڈر سکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے، اس کی صورت میں آیا، اور پھر سکندر کی بے وقت نوجوانی کی موت کے بعد اس کے جو دوست جرنیل تھے، انہوں نے اس کی سلطنت کو آپس میں 4 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن ان 4 میں سے کسی ایک کا بھی اقتدار سکندر کے اقتدار کی شان و شوکت جیسا ہرگز نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔